بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار شار یارم اولاد مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی نہایت ہی واجب احترام حضرات و سامعین کرام اللہ کی لا ریب کتاب سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اس کا ذکر فرمایا جتنے بھی مراتب مقامات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ان میں ایک یہ ہے کہ آپ برہان من ربکم اللہ کی طرف سے ایک دلیل بن کے تشریف لائے برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو بہت بڑی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کیا برہان بہت بڑی دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دلیل بن کے دنیا میں تشریف لائی آپ کا جو جسم اقدس ہے یہ اللہ کی دلیل ہے اللہ کی یہ دلیل ہے جہان میں رسول اللہ کا جسم مبارک اور دوسرا یہ ہے کہ بندے میں کچھ عوارض بشریہ ہوتے ہیں ایک انسان ہے ہر انسان کی بشری ضروریات ہیں بشری تقاضے ہیں
انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن ہم کھاتے پیتے ہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر۔ ہمیں محتاجی ہے کھانے پینے کی۔ میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ جن کو کھانے پینے کی محتاجی نہیں، بلکہ یہ چیزیں بھی میرے آقا کی محتاج ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی میرے آقا کی محتاج ہیں۔ ہم ضرورت کے لیے کھاتے پیتے ہیں، ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں کہ جو بشری ضروریات کے پیش نظر نہیں کھاتے۔ ان کی تو شان یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کی ذات خود رسول اللہ کو رب خود کھلاتا اور پلاتا ہے، آپ محتاج نہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جب پسینہ آتا ہے، ہمیں جب کیا آتا ہے، یہ موسم ساون کا، یہ بادلوں کا جو موسم ہے، اس میں بندے کو پسینہ آتا ہے، پسینہ آتا ہے اور ساتھ والا بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ اے سی لگا ہو، ہر جگہ پہ اے سی ہو، تب جا کے بندہ کہتا ہے جی اب مجھے سکون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہمارا مقام بشریت ہے کہ ساتھ والا بندہ ہم سے تنگ پڑ جاتا ہے، ہمیں جب پسینہ آتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم اقدس وہ اتنا نفیس اللہ نے بنایا اور اس میں اتنی اللہ نے شان اور مقام رکھا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، جناب سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جس رستے سے گزر جایا کرتے تھے وہاں سے تازی خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو آتی تھی، اور جب صحابہ کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی، حضور کو تلاش کرنا ہے، وہ کیا کرتے تھے، جس رستے سے تازہ تازہ خوشبو آتی تھی ادھر ادھر سے جاتے تھے، آقا کو مل جایا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف کا ہے ہر ایک گوشۂ کنعان عرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب یوسف کا کرتا علیہ السلام، جناب یوسف کا کرتا مصر سے چلا کنعان کی طرف، اور جناب یعقوب عرض کرتے ہیں انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو کہا، اپنی اولاد نے پتہ کی فرمان لگے، لولا ان تفندون، فرمایا میری گل سن کے کھچا نہ ماریا جے، اج میں نے اپنے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جی، انی لآجد ریح یوسف لولا ان۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف کا ہے ہر ایک گوشۂ کنعان عرب۔ آپ فرمانے لگے کہ جناب یوسف کا کرتا مصر سے چلا کنعان کی طرف آیا، ایک دفعہ خوشبو آئی تھی اور ادھر کوچا کوچا میں مہکتی ہے۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ جدھر سے میرے آقا گزر جاتے ہیں خوشبوؤں کے حلے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب جابر عبداللہ فرماتے ہیں جدھر سے میرے آقا کی خوشبو آتی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے آقا ادھر سے گزر کر گئے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام آپ کا طریقہ تھا کیا کہ مسجد سے جب نکلتے بچے آ جایا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے پیار دیتے، اور جس بچے کے سر پہ میرے آقا ہاتھ رکھ دیتے وہ بچہ پورا دن خوش ہوتا تھا، اور بچے کے سر پہ سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے سر پہ آج رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ آج میرے سر پہ نبی پاک نے ہاتھ رکھے، کیسی بات ہے، وہ کتنا خوش بخش بچہ ہوگا کہ جس کے سر پہ رسول اللہ جب ہاتھ رکھتے ہوں گے، اور وہ صحابی بچہ پورا دن دوسرے بچوں پر فخر محسوس کرتا تھا۔ اور صحابہ بچے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے نا، اور ہمیں ٹھنڈک ایسی محسوس ہوتی تھی، ایسے ٹھنڈک ہمیں لگتی تھی جیسے برف سے بندہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، ہمارے آقا کا ہاتھ
ہاتھ بھی ہمیں ایسے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا، اور خوشبو ہاتھ مبارک سے ایسے آتی تھی کہ جیسے ابھی ابھی وہ جو عطار ہوتا ہے نا خوشبوؤں والا، کہ جس کے صندوق میں خوشبوئیں ہوں، جی جس کے صندوق میں خوشبوئیں ہوں، تو صحابی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے آقا نے ابھی ابھی خوشبوؤں والے صندوق سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اور حضرت ماعز کو جب رجم ہو رہا تھا، رجم کیا جا رہا تھا، تو وہاں ایک صحابی تھے، وہ فرمانے لگے کہ میری عمر تھوڑی تھی، میں بچہ تھا، اپنے ابو کے ساتھ میں بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ جب رجم شروع کیا صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیے، تو میں ڈر کی وجہ سے اپنے آقا کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ چپٹ جاتا ہوں۔ بچے ہیں، صحابی ہیں، فرمانے لگے جب پتھر پڑنے شروع ہوئے نا، میں ڈر کے نبی پاک کے جسم کے ساتھ چپٹ گیا۔ پھر کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو بغل والا پسینہ ہے، وہاں سے ایک قطرہ میرے اوپر آیا۔ بچے کا ساری ادھر ہوتا ہے وہ بغل میں ہو جاتا ہے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ نا پسینے کا جب میرے منہ پر آیا نا، میں نے سونگا تو ایسی خوشبو آئی جیسے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔